اچھا، ختم پاک کا بھی آپ کو معنی بتا دوں. ختم پاک کا بھی معنی سن لیجئے، اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کام آئے گا. قرآن مجید میں ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. اب ختم کا معنی ہے مہر لگانا. ختم کا معنی کیا ہے؟ بولیے. مہر لگانا. ہم جو ختم پڑھتے ہیں وہ در حقیقت اس کھانے پر مہر لگا رہے ہوتے ہیں. اور وہ مہر کس چیز کی؟ اللہ ذو الجلال کے کلام کی مہر. کون سی مہر؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مہر لگا رہے ہوتے ہیں، تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر لگ جائے، سورہ فاتحہ کی مہر لگ جائے، سورہ اخلاص کی مہر لگ جائے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس یا سورۃ الکافرین کی مہر لگ جائے. اور جب قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی مہر لگ جائے گی تو شیطان اس کھانے میں شامل نہیں ہوگا. اور یہ حدیث مبارک کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، میری اپنی بات نہیں ہے، کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر لگ جائے، ہم عربی میں کہہ لیتے ہیں ختم، اور وہ اردو میں کہہ لیتے ہیں مہر. فرق اتنا ہی ہے. یعنی جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم پڑھ دیا جائے یا مہر لگا دی جائے، اس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوتا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر لگانا یہ کسی کے نزدیک غلط نہیں ہے. اب اگر ایک آیت کی بجائے 2 آیات پڑھ دی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، ایک آیت کی بجائے 2 پڑھ دی جائیں، 2 کی بجائے 4 پڑھ دی جائیں، 4 کی بجائے 8 پڑھ دی جائیں، تو مجھے کوئی سمجھا دے منطقی طور پر، لاجیکلی، کہ اس میں غلط کیا ہے. اور آج تک نہ کوئی بتا سکا، نہ کوئی سمجھا سکا، نہ کوئی اسے منطقی طور پہ منتج کر سکا کہ اس میں غلط ہے ہی نہیں کوئی. تو یہ ختم پاک اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ کھانے پر مہر لگ جائے اور اس میں شیطان شریک نہ ہو سکے. بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یا بغیر ختم کے، بغیر اللہ کے نام کی مہر کے جو کھانا بندہ کھاتا ہے، اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے.